میرے کریم نبی دی مسجد ہے، میرے کریم نبی دا ایک غلام رنگ کالا ہے، پیراں دیاں پیائیاں پھٹیاں نے، موٹا نک موٹے ہونٹ، جدا نام بلال حبشی ہے۔ میرے کریم نبی دے غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دن مدینے دیاں گلیاں دے اندر چل دیاں صبح فجر دا ٹائم بلال حبشی چل دیاں مصطفیٰ دی مسجد نبوی دے اندر آ کے چبوترے تے چڑھ گیا۔ آج بھی وہ چبوترا انجے ہی بڑے ہیں مسجد نبوی دے اندر آ کے بلال حبشی نے اپنے کنا وچ انگلیاں داخل کیتیاں نے، محبت نہ پکار کے پڑھیا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تسی اعلان کر دیو اپنے وحی یوحا والے لب کھولو تے میٹھا میٹھا بولو۔ محبوب تسی اعلان کر دیو لا اسألکم علیہ، اے محبوب تسی انہاں نو آکھو میں تھانو کلمہ پڑھایا، تسی سارے جہنم دے گڑے دے کنارے دے اتے کھلوتے سو، میں تھانو جہنم دے گڑے دے کنارے تو چکیاں تے جنت دی چوکھڑ تک لے کے آیا۔ تھانو نہیں پتا سی ایمان کی چیز ہے، میں تھانو کفر دے اندھیریاں وچوں کڈیا ایمان دے نور ول لے کے آیا، تھوڑے دلان دے اندروں نفرتاں دور کیتیاں، قدورتاں دور کیتیاں، ویر دور کیتے، دشمنیاں ختم کر کے تھانو ساریاں نو آپس دے اندر پرا بنا کے رکھ چھڑیا۔ یہ جڑا لفظ ہے نا علیہ، یہ اپنے اندر بڑا بڑا محفوظ رکھدا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ کریم نے آکھیا سونیا تسی انہاں نو آکھو میں کسے چیز دا اجر نہیں مانگدا، اتنے احسان کیتے نے، مگر میرا رب مینوں کہندا سونیا تو کہہ دے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، میں کسے چیز دا اجر نہیں مانگدا مگر میری آل نال مودت کریا جے۔ کی کریا جے؟ مودت۔ علماء بیٹھے نے، توجہ ہے، ایک کے محبت تے ایک کے مودت۔ مودت ہور معنی رکھ دی ہے تے محبت ہور معنی رکھ دی ہے۔ ساڑھے کچھ دوست کچھ پرا کوئی رشتہ دار پاکستان تو باہر دوجے ملکاں وچ گئے ہیں، کوئی سعودیہ گیا، کوئی دبئی گیا، دیگر ملکاں وچ گئے ہیں، اتھے رہ کے اپنے اس وطن پاکستان نال محبت کر دینے نا، لیکن زندہ ہے نہیں۔ مودت کی ہے؟ علماء نے لکھیا کہ مچھلی نو پانی دے نال محبت نہیں مودت بھی ہے۔ بالکل سبحان اللہ تے آکھے جی نا تسی، مچھلی نو پانی دے نال محبت نہیں مودت بھی ہے۔ مقصد کی ہے؟ مچھلی نو پانی وچوں باہر کڈو تے مچھلی دی ڈیتھ ہو جائے گی، مر جائے گی کہ زندہ رہندی ہے؟ فرمایا جس طریقے نہ مچھلی نو پانی وچوں باہر کڈو تے مچھلی دی موت ہو جاندی ہے، فرمایا ایسے طریقے نال جنی دیر تک تیرے دل دے اندر اہل بیت دی محبت قائم ہے، سمجھ تیرا ایمان بھی قائم ہے۔ جو ہی تیرے دل وچوں مصطفیٰ کریم دی آل دی محبت گئی، سمجھ تیرے ایمان دی موت ہو گئی۔ جے چاہنا ہے تیرا ایمان سلامت رہے تے پھر مصطفیٰ دی آل نال مبدت کر کے زندگی گزاریا کر۔ تفسیر روح البیان لکھن والے علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ نے تفسیر کشاف دے والے نا نبی پاک علیہ السلام دی ایک بڑی لمبی حدیث مبارکہ کوٹ کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماتا علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماتا شہیدہ۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ اپنے دل دے اندر میری آل دی محبت رکھے، توجہ رکھے آجے، اپنے دل دے اندر میری آل دی محبت رکھے، پھر محبت لے کے مر جائے،
فرمایا اس بندے دی موت عام نہیں، شہادت دی موت دنیا تو جائے گا۔ پھر فرمایا ماتا اللہ حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماتا مؤمنا، فرمایا جیڑا بندہ اپنے دل وچ میری آل دی محبت رکھے، اے محبت لے کے دنیا تو ٹر جائے، فرمایا او دی موت عام نہیں، مومن دی موت دنیا تو جائے گا۔ پھر فرمایا ماتا اللہ حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماتا مغفورا، فرمایا جیڑا بندہ اپنے دل وچ میری آل دی محبت رکھے، پھر اے محبت لے کے دنیا تو ٹر جائے، تے فرمایا اے نہ سوچیا جے بخشیا کہ نہیں بخشیا، فرمایا دل وچ پیار ہوئے میری آل دا، تے فرمایا جدو دنیا تو جائے گا تے بخشیا ہی جائے گا۔ دنیا تو جائے گا تے کی جائے گا؟ سارے بولو کی جائے گا؟ ایسے لئے اسی کہنے نبی کریم دی آل نہ محبت کریا کر، سجنا جنہ نبی کریم دی آل نہ محبت کیتی ہے، مصطفیٰ کریم دی آل نہ پیار کیتا ہے، انہاں نو ملدا کی ہے، توجہ نہ سنیا جے، جنہ مصطفیٰ کریم دی آل نہ محبت کیتی ہے، پیار کیتا ہے، انہاں نو ملدا کی ہے، میرے کریم نبی دی مسجد ہے، میرے کریم نبی دا ایک غلام رنگ کالا ہے، پیرا دیاں پیائیاں پھٹیاں نے، موٹا نک موٹے ہونٹ، جدا نام بلال حبشی ہے۔ میرے کریم نبی دے غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک دن مدینے دیاں گلیاں دے اندر چل دیاں صبح فجر دا ٹائم بلال حبشی چل دیاں مصطفیٰ دی مسجد نبوی دے اندر آ کے چبوترے تے چڑھ گیا، آج بھی وہ چبوترا انجے ہی بڑے ہیں مسجد نبوی دے اندر آ کے بلال حبشی نے اپنے کناں وچ انگلیاں داخل کیتیاں نے، محبت نہ پکار کے پڑھیا اللہ اکبر اللہ اکبر، نہیں انج نہیں محبت نہ بولو ذرا۔ ادھر بلال حبشی نے جدو اذان پڑھی ہے، اذان پڑھ کے بلال حبشی چبوترے تو زمین سے اترے، تے مدینے دیاں گلیاں دے اندر بلال حبشی آوازاں دیندے نے، اے مدینے وچ رہن والیو میں بلال اذان ہو چکی ہے، جلدی کرو نماز دی تیاری کر کے مسجد وچ آ جاؤ۔ بلال حبشی آوازاں دیندیاں مدینے دی گلی وچ آئے نے، ایک گلی وچ چل دیاں ایک دروازے دے اگوں گزرے نے، اے دروازہ کدا ہے؟ میرے کریم نبی دی پاک بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا دا در دولت ہے۔ بلال حبشی جدو دروازے دے قریب تو گزرے، بلال حبشی دے اٹھ دے قدم رک گئے نے، وجہ کی ہے بلال حبشی دے کناں دے اندر کسے دے رون دی آواز آئی ہے، جدو بلال حبشی دے کناں دے اندر رون دی آواز آئی ہے، بلال حبشی نے دروازے سے دستک دیتی ہے، اندروں میرے کریم نبی دی بیٹی نے فرمایا کون ہے دروازہ کھڑکان والا؟ بلال حبشی نے انج کر کے ہاتھ بنے، عرض کی تھی سیدہ میں خادم بلال آیا ہوں، سیدہ اندر خیر دے ہے، اندروں رون دیاں آوازاں پیاں آندیاں نے، میرے کریم نبی دی بیٹی نے فرمایا بلال میں چکی پئی پینیاں حسین رون دے، میں چکی پئی پینیاں حسین رون دے۔ بلال حبشی نے جدو اینی گل سنی ہے، بلال حبشی بول کے عرض کر دینے سیدہ اے حسین اوئی ہے نا جدے متعلق مصطفیٰ کریم نے فرمایا فاطمہ اے حسین روندا ہے، مصطفیٰ دے دلوں تکلیف ہوندی ہے۔ سیدہ کہنے لگیا ہاں بلال اے حسین اوئی ہوئی ہے، حسین روندا ہے، میں چکی پئی پینیاں، توجہ نہ سنیا نے۔ بلال حبشی نے جدو اینی گل سنی ہے، حضرت بلال حبشی نے اپنے گوڑے زمین تے منہ تے مارے نے، انج کر کے ہاتھ بننے نے، عرض کی تھی سیدہ تسی چکی چھڑو، چکی بلال پیوے گا،
تسی چکی چھڈو چکی بلال پیوے گا او میں کیا با بلال تیرے مقدرہ نو سلام آکھا تینو او بھی نوکری ملی ہے جیڑی آسمانہ تو فرشتے آکے کر دے فرشتے آکے کی کر دینے سیدہ زہرا دی بولے آجے کی کر دینے سیدہ زہرا دی چکی پین دینے حضرت علامہ امام یوسف بن اسماعیل لکھیں دینے ادھر سیدہ کائنات نے دروازہ کھولے آئے بلال حبشی اندر چلے گئے جا کے چکی پینی شروع کی تھی چکی چلان دیا چکی چلان دیا بلال حبشی کہیں نے رب دی سندی قسمیں میں نو پتہ نہیں لگائے تینے کیڑے ٹیم نکل آیا ہے ادھر میرے کریم نبی چل دیا مسجد سے اندر آ گئے جدو میرے کریم نبی نے دیکھیا بلال کوئی نہیں میرے کریم نبی نے فرمایا میرے غلامو اے بلال کتھے وے عرض کی تھی سونیا پتہ کوئی نہیں فرمایا کوئی بندہ اٹھ کے تکبیر پڑھو ایک صحابی نے اقامت پڑھی ہے میرے کریم نبی نے جماعت کروائی ہے جدو میرے کریم نبی نے جماعت کروائی ہے جماعت کروا کے میرے کریم نبی اپنے صحابہ والمو کر کے بیٹھے تھوڑی دیر تو بعد مصطفیٰ کریم نے سامنے بیٹھے آئے بلال حبشی آ رہے سن میرے کریم نبی نے بیٹھ کے فرمایا بلال کتھے گیا سا عرض کی تھی سونیا لجپالا جدو فجر دی اذان پڑھی ہے اذان پڑھ کے آقا جدو مدینے دیا گلیاں میں نکلیا آقا سیدہ زہرا دے دروازے دے قریب تو گزریا آقا اندروں رون دیا آوازاں پیاں آندیاں سن تے میں سیدہ نو پوچھیا سیدہ اندر خیر تے ہے وے تے سیدہ کہن لگیاں بلال میں چکی پئی پینیاں حسین رون دیا تے سونیا میں آکھیا سیدہ تسی چکی چھڈو چکی بلال پیوے گا اے سونیا چکی چلا دیا لجپالا دیر ہو گئی ہے مینوں پتہ ہی نہیں لگا جدو میرے کریم نبی نے اتنا جملہ سنیا میرے کریم نبی نے فرمایا بلال اڑا میرے قریب آ جا بلال حبشی کہیں نے میں چل دیا جدو نبی کریم دے قریب آیا میرے کریم نبی نے بلال حبشی دا آئیتو ہاتھ پھڑیا ہے ہاتھ پھڑ کے انگ چکیا ہے میرے کریم نبی نے فرمایا میرے غلاموں جان دیو اے بلال کون ہے فرمایا جان دیو اے کون ہے عرض کی تھی سونیا کون ہے سانو تے ایو ہی پتہ ہے اے بلال ہے میرے کریم نبی نے فرمایا میرے غلاموں رب دی عزت دی قسم ہے فرمایا اے بلال ہوے جنوں ترے مصطفیٰ دی غلامی بھی ملی ہے ترے زہرا دی غلامی بھی ملی فرمایا اے بلال ہوئے جنوں مصطفیٰ دے دردی غلامی بھی ملی ہے فاطمہ تو زہرا دے دردی غلامی بھی ملی ہے جنہ مصطفیٰ کریم دی آلنا محبت کیتی ہے اللہ بھی کرم فرمایا مصطفیٰ بھی انعام عطا فرما چھڑے ہیں حضرت اسامہ بن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں ایک راتی نہ میں کوئی مسئلہ درپیش آیا کہ میں چل دیا نبی کریم دے در دولت پتہ لگیا صحابہ تے جدو کوئی معاملہ بندا سی نا تے جاندے مصطفیٰ کریم دے کول تسی سبحان اللہ ہولیاں کو متے کو باہر لے کے کھچ کے تو آ کے نا دروازے پر دستک دی سرکار باہر آئے اسامہ بن زید نے جیڑا بھی معاملہ سی میں پیش کیتا حضور نے مسئلہ حل کیتا تے نبی پاک نے اس ٹائم اپنے اوتے ایک چادر لئی سی کی لئی سی چادر آج اساں تو سامی لئی چادر اور وہ چادر شان والی چادر اسامہ بن زیاد نے انج لگدا سی جویں چادر دے تھلے کوئی شے ہے کوئی چیز آندے نے میں عرض کیتی ماں ہاں یا رسول اللہ سونیا ہے کی یہ چادر دے تھلے
نبی پاک اپنی زبان کدے سیچو کچھ نہ بولے. حضور نے جدو اینی گل سنی نا کہ اے مینوں پوچھن ڈیا کی چادر تھلے, نبی پاک نے بکل ہی کھول چھڑی. اسامہ بن زید آندے نے اللہ دی عزت دی قسم ہے میں پھر جو منظر ویکھیا نا, نبی پاک دے ایک پاسے امام حسن تشریف فرما سن, دوجے پاسے امام حسین تشریف فرما سن. میں کہ یا رسول اللہ اے حسنین کریمین, نبی پاک نے جملے سنے ہیں. سرکار فرمایا اسامہ اے دوویں میرے پتر نے, میری بیٹی فاطمہ دے بھی پتر نے. اینی گل کر کے نا سرکار نے نظر آسمان وال چکی. میرے نبی عرض کی تھی اللہم انی احبہما فاحب من یحبہما. عرض کی تھی یا اللہ اینا دوہاں نال میں پیار کرنا, یا اللہ جیڑا جیڑا اینا نال پیار کرے تو انہاں دے نال پیار کریا کر. خوش قسمت اسی لوگ, اسی نبی دے بھی غلام ہاں, نبی دے گھر والیاں دے بھی غلام ہاں, مصطفیٰ کریم دے گھر والیاں دے بھی غلام ہاں. لو توجہ محبت دی ایک بات سنیا جائے. بغداد دا شہر کیڑا شہر ہے؟